حکم یہ ہے کہ ذکر اتنا کریں کہ اس میں گم ہو جائیں۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اس زمانے میں ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کا ذکر نہ ہو سکے تو درود شریف بھی ذکر ہے، سب سے ضروری ذکر نماز ہے، سجدہ بھی ذکر ہے، اللہ کی کائنات میں تفکر کرنا بھی ذکر ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی ذکر ہے، زندگی سے گلا شکوہ نکال دینا بھی ذکر ہے۔ اگر آپ کے اندر اللہ کا عشق پیدا ہو جائے تو آپ کے اندر ذکر پیدا ہو جاتا ہے۔ ونم محوے خیالے او نمی دانم کجا رستم شدم گھر کے وسالے او نمی دانم کجا رستم۔ انسان اللہ کے خیال میں غرق ہو جاتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے تو وہ کہتا ہے کس کا نام، تو یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ ذکر کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ کے علاوہ کوئی شے رہتی ہی نہیں اسے ہو کا ویرانہ کہتے ہیں، ہر طرح ہو جاتی ہے۔ اب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا وہ سلطان الاذکار ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی تصویر یا مثال نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو چنبیلی کی خوبصورتی سے تشبیہ دی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بوٹی مخلوق ہے اور وہ خالق۔ آپ کسی چیز کو اللہ نہ کہنا کیونکہ یہ شرک اور گناہ ہے جب تک کہ آپ اس کو اس حالت میں نہ دیکھیں۔ کوئی شے اس سے باہر نہیں اور وہ کسی شے کے اندر نہیں۔ وہ کہاں ہے اور کیا ہے اس کا اندازہ کون لگائے۔ پھر ایک مقام آتا ہے ہماؤس کا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں بولا بلا وہ کہہ کے الست، کہیں رندوں کا پیشوا دیکھا، کہیں ہے بادشاہ تخت نشی، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا۔ اب جس نے یار کو جا بجا دیکھا وہ یہ بات کہہ سکتا ہے۔ آپ یہ بات نہ کہیں، یہ آپ کا مشاہدہ نہیں ہے۔ اگر مشاہدہ ہو جائے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ سارے چہرے ایک ہی چہرہ بن جائیں گے۔ اگر کہیں ایسا مشاہدہ ہو جائے تو پھر آپ کہہ دیں کہ سارا واقعہ ایک ہی واقعہ ہے۔ جب ماضی سارے کا سارا حال میں اتر جائے اور ہمارے چہرے بدل کے کئی سو سال پہلے کے چہرے بن جائیں تو پھر ہم کچھ اور ہی واقعہ کرنے لگ جائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو اور آپ بیان کرو تو یہ گمراہی ہوگی۔ گمراہی یہ ہے کہ حق سے زیادہ کسی چیز کو بیان کیا جائے اور ظلم یہ ہے کہ حق سے کم بیان کیا جائے۔ اگر اللہ نے آپ کو فقیر نہیں بنایا تو فقیر مت بنو۔ جب تک وہ نہ بنائے بات نہیں بنتی۔ اپنے بنانے سے بات نہیں بن سکتی۔ جس طرح کوئی نبی بنے تو وہ خود بنے گا تاکہ زمانے سے خراج یا تعریف وصول کرے، لیکن اس کو تعریف کی بجائے لعنت ملتی ہے۔ اس طرح جب خود ساختہ ولی بنے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تم صرف انسان بن جاؤ، یہ بڑا مقام ہے۔ عبادت کے بغیر عابد بننے کا شوق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ولی نہیں تو اس کو بیان کرنا گمراہی ہے، اور اگر یہ مقام عطا ہو گیا تو اس کو چھپاتے رہنا ظلم ہے۔ اس لیے اتنا بیان کرو اتنا اصل ہے۔ اگر آپ اتنا انصاف کریں اور صرف اتنا ہی بیان کریں اتنا اصل ہے تو اس سے بہت آسانی ہو جائے گی۔ Have more than you show، یعنی کہ دکھائی ہوئی چیز سے زیادہ اندر رکھو تاکہ حقیقت سے آپ کا ظاہر کم ہو۔ پھر آپ یقیناً عافیت میں چلے جاؤ گے۔ اگر آپ اپنی حیثیت سے باہر ہو کر اظہار کر رہے ہو تو نقصان میں چلے جاؤ گے، پھر اس کو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ خام خواہ تکلف کرتے جاؤ گے کہ آ بیل مجھے مال، کہ میں درویش وقت ہوں، اور اگر اصل درویش سامنے آ گیا تو پھر کہاں جاؤ گے؟ اس لیے تم جتنے ہو اتنے رہو تاکہ تم میں قائم رہو۔ اپنی ہستی کو پہچانو، صرف اتنا اظہار کرو جتنا آپ ہو۔ اگر ذکر کی خواہش ہے تو خواہش ہی ذکر بن جاتی ہے۔ دنیا کے اندر محبت کی جتنی بڑی کہانیاں ہیں سب جدائی کے قصے ہیں۔ اسی طرح اللہ سے محبت میں جدائی ہی کی بات ہے۔ وصال حق تو ہے ہی نہیں، نہ دیدار کا مقام ہے، نہ رویت عینی کا مقام ہے، صرف طلب کا مقام ہے اور دوری کا مقام ہے۔ لیکن دوری اور قربت اللہ کے سامنے ہے ہی نہیں، نہ اس کے کوئی قریب ہے نہ کوئی بعید۔ اس کے سامنے فاصلہ کیا ہے؟ سمندر سے 2-4 دریا نکل جائیں تو اسے کیا فرق پڑے گا، اور 4 دریا اس میں داخل ہو جائیں تو بھی کیا فرق پڑے گا۔ اللہ کریم کے حوالے سے اپنے آپ کو پہچاننا آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ ملاوٹ چھوڑ دو تو آسان ہے، تکلف چھوڑ دو تو آسان ہے، اور اگر تکلف ہے تو ساری عمر پریشانی ہی پریشانی رہے گی۔ اللہ والا بننے کی خواہش نکال دو اور اللہ والا بننے کا عمل کرو۔ اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دو۔ اب جس راہ سے وہ گزارے وہی راہ آپ کے لیے حق کی راہ ہے۔ کیا فقیر بننے کے لیے خواہش کا اظہار کرنا یا کوشش کرنی چاہیے؟ اس بات کا جائزہ لینا چاہیے
کہ فقیر کی تعریف کیے بغیر اور فقیر کے مقام کو پہچانے بغیر یہ کیا خواہش کی جا رہی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فقیر کی دنیا میں بڑی آبرو کی جاتی ہے اور آپ اس لیے فقیر بننا چاہتے ہیں، تو بے شمار فقراء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے عزت اور آبرو سے گریز